بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں میزبان کامران اعجاز۔ اس شو میں آپ کے لائیو فون کالز لیتا ہوں۔ اگر آپ کا بھی امیگریشن کا مسئلہ ہے، آپ بھی فون کر کے اس پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں۔ پروگرام کا نمبر ابھی آپ کے اسکرین کے نیچے آ رہا ہے، 8434751718 پر آپ کال کر سکتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ کو ایسی ایڈوائس دی جائے گی جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ناظرین، شروع کرتے ہیں اس ویک کی بڑی نیوز کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کل کہ جو ہوم آفس نے اعلان کیا ہے انٹرنلی، جو پالیسی جو پبلش کی گئی ہے اسکائی نیوز کے تحت، کہ ہوم آفس نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ 12,000 لوگوں کو، اسائلم سیکرز کو، وہ ویزا گرانٹ کرے گی اسائلم بیس کے اوپر وداؤٹ این انٹرویو۔ اب اس کو کہا جا رہا ہے ایمنسٹی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آفیشلی تو ہوم آفس یا گورنمنٹ اعلان تو نہیں کر سکتی کہ ہم ایک ایمنسٹی کر رہے ہیں اسائلم سیکرز کے لیے، کیونکہ اگر وہ کر دیں پھر آپ سمجھ لیں کہ یہاں لوگ پاگل ہو جائیں گے کہ آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں، مائیگرنٹس کو کیوں رائٹس دے رہے ہیں۔ آپ نے تو وعدہ کیا تھا پچھلے جنرل الیکشن میں کہ آپ ٹف رہیں گے امیگریشن کے اوپر۔ سو آفیشلی تو یہ نہیں کہہ رہے، لیکن انٹرنلی اس کو کہا جا رہا ہے اسائلم ایمنسٹی، اور سب کمنٹیٹرز، جرنلسٹ، یہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایمنسٹی ہے سوائے نام میں۔ اب یہ پالیسی ہے کیا، آپ یہ پوچھ رہے ہوں گے۔ ہوم آفس کی جو انٹرنل پالیسی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو لوگ افغانستان سے ہیں، ایٹھیریا، لیبیا، سیریا، شام اور یمن سے، ان لوگوں کے جو اسائلم کلیمز ہیں وہ ڈیسائیڈ کی جائیں گے بغیر انٹرویو سے۔ سو نہ آپ کو انٹرویو دینے کی ضرورت ہوگی۔ ہوم آفس آپ کو ایک کویسچنیر بھیجے گا 10 پیج کا، جو آپ نے بھرنا ہے ان انگلش۔ آپ کے پاس ہوں گے 20 ڈیز کے اندر آپ نے اس کو کمپلیٹ کر کے ہوم آفس کو ریٹرن کرنا ہے، اور اس میں بیسک سے سوال پوچھے جائیں گے کہ آپ اپنے ہوم کنٹری واپس کیوں نہیں جا سکتے، آپ وہاں ٹریٹمنٹ آپ کو دستیاب ہے یا نہیں، اور اس طرح کے بیسک کویسچنز پوچھے جائیں گے۔ اس کو لے کے ہوم آفس آپ کے کیس کو ڈیسائیڈ کرے گی۔ اب جو میڈیا ہے، جرنلسٹس ہیں، کامنٹیٹرز، انہوں نے اس کو کرٹیسائز کیا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر ہمارے جو اسائلم سیکرز ہیں ان کو تو انگلش بولنی نہیں آتی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس فارم کو بھرا جائے انگلش میں، اور وہ بھی 20 ڈیز کے اندر انہوں نے آپ کو واپس بھیجنا ہے، اور یہ کافی مشکل ہوگا اسائلم سیکرز کے لیے۔ سو یہ ابھی لوگ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم لیمٹ کو ہوم آفس ایکسٹینڈ کر دے، یا ہوم آفس اس میں تھوڑی سی پالیسی کو چینج بھی کر دے کہ آپ اپنی زبان میں بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں، اور ہم انٹرنلی اس کو انٹرپریٹ کروا لیں گے۔ اب دیکھیں کہ فی الحال جو پالیسی ہے وہ ہے کہ 12,000 لوگوں کے لیے جو افغانستان سے ہیں، ایتھیریا، لیبیا، سیریا اور یمن سے، ان کے لیے یہ پالیسی آ رہی ہے، جہاں کویسچنیئر کے تحت ان کے اسائلم کیسز پر ڈیسیجن کیا جائے گا، اور موسٹ لائکلی ان کو ویزا بھی ایشو کر دیا جائے گا۔ اب یہاں جو ایک سوال اٹھتا ہے کہ جو دوسرے اسائلم سیکرز ہیں، فار ایگزامپل پاکستان، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، ان کا کیا ہوگا؟ اب ایک دو آرٹیکلز میں نے پڑھے تھے جہاں انسائیڈرز، مطلب کہ گورنمنٹ کے اپنے منسٹرز، انہوں نے اپنا نام پبلش نہیں کیا، لیکن پرائیویٹلی انہوں نے انٹرویو دیا ہے بغیر اپنا نام بتائے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ موسٹ لائکلی یہ اسکیم کو بڑھا دیا جائے گا فار آل اسائلم سیکرز۔ لیکن ایک چیز میں واضح کر دوں کہ یہ ابھی کنفرمیشن نہیں ہے، یہ آپ سمجھ لیں ایک قسم کا رومر ہے، کہ جہاں منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو بڑھا دیں گے سب کے لیے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی کل ہوم آفس نے اپنا ڈیٹا پبلش کیا ہے، جہاں جو اسائلم اسکیمز کی جو بیک لاگ ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ اٹس ناؤ گون ٹو 160,000، 1,60,000 لوگ ابھی ویٹ کر رہے ہیں اسائلم سیکرز، جن کے کیسز پر ابھی تک ڈیسیجن نہیں ہوا۔ پچھلے سال ہوم آفس نے 19,000 اپلیکیشنز پر، اسائلم اپلیکیشنز پر فیصلہ کیا تھا، لیکن پھر بھی جو بیک لاگ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ سو اس لیے یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ جو اسکیم ہے یہ سب کے لیے بڑھا دی جائے۔
اب اگر آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا اس ویڈیو کو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر میں ابھی اسائلم کلیم ڈال دوں مجھے بھی اس اسکیم کا فائدہ مل جائے گا، اور میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ قدم نہ اٹھائیں انلیس آپ کے جان کو خطرہ ہے یا کوئی ایسی وجہ ہے جس سے آپ واپس نہیں جا سکتے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ جو نیوز نکلی ہے یہ بہت ہی بڑی نیوز ہے اور لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے، اسپیشلی لیگل پروفیشنلز، جہاں آپ کو ایک جھوٹی تسلی دی جائے گی کہ نہیں آپ اسائلم کلیم کر دیں، ہمیں 2-3-4 ہزار پاؤنڈ دے دیں اور آپ کا یہ کیس ہو جائے گا، جب ایمنسٹی آئے گی آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اس طرح نہیں ہوگا، کہ ظاہر سی بات ہے ہوم آفس بھی بیوقوف نہیں ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ ابھی بھی لوگ، کیونکہ ہم نے یہ اعلان کر دیا ہے، یہ پالیسی لیک ہو گئی ہے، اب لوگ اسائلم کلیم کرنا شروع کر دیں گے۔ اور جہاں میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا، ہوم آفس یہ کہہ رہی ہے جو اسائلم سیکرز پچھلے سال سے ویٹ کر رہے تھے، آئی تھنک 28 جون وہ کٹ آف پوائنٹ ہے ان کے لیے۔ سو اگر آپ آج اسائلم کلیم کر بھی دیتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ایمنسٹی کا فائدہ ہوگا۔ اور دوسرا یہ بھی ہمیں نہیں پتہ کہ اگر ہوم آفس 100% یہ اسکیم ایکسٹینڈ کرتی ہے سب مائیگرنٹس کے لیے جو اسائلم کلیم کر رہے ہیں۔ سو مین تھنگ جو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ افغانستان سے ہیں، ایتھوپیا، لیبیا، سیریا یا یمن سے، پھر تو آپ کے لیے قسم کی گڈ نیوز ہے۔ پر اگر آپ انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان سے ہیں، پھر تو میں آپ کو یہی مشورہ کروں گا کہ فی الحال آپ ویٹ کریں اور دیکھتے رہیں کہ ہوم آفس کیا کرتی ہے، بلکہ بجائے آپ کسی کے پاس چلے جائیں اور اس کو پیسے دے دیں اور بعد میں آپ کا کچھ بھی نہ بنے۔ اگر آپ کے جان کو خطرہ ہے، مختلف آرگنائزیشنز بھی ہیں، ادارے جہاں آپ جا سکتے ہیں اور وہ آپ کے لیے فری میں آپ کا اسائلم کلیم ہینڈل کر سکتے ہیں۔ سو ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک پرائیویٹ سسٹر کے پاس جائیں اور وہاں آپ اپنے پیسے ضائع کریں۔ سو دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ اب جو لوگ جنہوں نے اسائلم نہیں بھی کلیم کی ان کے لیے کیا ہوگا؟ اب ابھی تک تو ہوم آفس نے اس پر کوئی اعلان نہیں کیا کہ ان کے لیے بھی کوئی ایمنسٹی آئے گی یا ان کے لیے بھی کوئی اسکیم ہے۔ ہو سکتا ہے فیوچر میں یہ اس کو بھی بڑھا دے، کہ ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے جو مائیگرنٹ نمبرز ہیں، جو لوگ یہاں اللیگل رہ رہے ہیں، ان کو انہوں نے کم کرنا ہے۔ سو پاسبلٹی ہے، بٹ اگین اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپلیکیشن ڈال دیں اس سوچ میں کہ مجھے کوئی ایمنسٹی کا فائدہ ہوگا۔ 1.5-2 سال پہلے کافی یہ نیوز چلی تھی ہمارے ایشین چینلز پر، جہاں آپ کو ایڈوائس دی جا رہی تھی کہ آپ نا اپلیکیشن ڈال دیں، بہت ہی جلد ایمنسٹی آنے والی ہے۔ اور اس ٹائم بھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ فرض کریں آپ نے اپلیکیشن ڈال دی ہے اور 6-8-9 ماہ بعد آپ کا اپلیکیشن ریفیوز ہو جاتا ہے اور ایمنسٹی کا کوئی اعلان نہیں ہوا، پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کو پھر دوبارہ اپلیکیشن ڈالنی پڑے گی، اور پھر بھی اگر ایمنسٹی کا اعلان نہیں ہوتا پھر اس اپلیکیشن کا کیا فائدہ ہوا؟ سو اس لیے the best thing you can do is فی الحال آپ ویٹ کریں، دیکھتے رہیں کہ ہوم آفس کیا کرتی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں کچھ کرنا چاہتا ہوں اپنے سرکمسٹانسز کے لیے یا اپنے کیس کے لیے، کم از کم آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ایک سلسٹر کے پاس جا کے ایڈوائس لے لیں۔ بٹ اگین یہ مت سمجھے کہ میں سلسٹر کے پاس جاؤں اور وہ آپ کا پریشر ڈال دیتا ہے یا کوئی ایڈوائزر آپ پر پریشر ڈال دیتا ہے کہ نہیں آپ ابھی اپلیکیشن ڈالیں۔ یہ آپ نے قدم نہیں اٹھانا، سوچ سمجھ کے ہی آپ نے سب کچھ کرنا ہے۔ سو ویری ویری امپورٹنٹ۔ ناظرین ایک کالر ویٹ کر رہے ہیں، یہ کال لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں آپ کے ساتھ اور اپڈیٹس بھی شیئر کرتا رہوں گا۔ ہیلو، یو لائف آن اے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کامران بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی شکر اللہ کا میرے بھائی، جی فرمائیے۔ اچھا کامران بھائی، لاسٹ پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ جو بچے ادھر نہیں پیدا ہوتے، فار ایگزامپل انڈیا یا پاکستان یا بنگلہ دیش سے آتے ہیں، اگر وہ ادھر 10 سال گزار لیتے ہیں تو وہ بھی رجسٹریشن اپلائی کر سکتے ہیں۔ یس، اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ جب بھی کوئی فردر سبمیشن کرتا ہے تو ہر فردر سبمیشن کے بعد وہ بایو میٹرکس لیتے ہیں۔ پہلے تو ہوتا تھا نا کہ آپ جب اسائلم کرتے تھے تبھی وہ بایو میٹرکس لیتے تھے۔ تو یہ 2 سوال ہیں میرے۔ ٹھیک ہے، میں دیتا ہوں آپ کے سوال کا جواب۔ بہت شکریہ آپ کے کال کا۔ جی ہاں، جیسے میں نے پچھلی ویک بھی عرض کیا تھا کہ اگر آپ کا کوئی بچہ پیدا ہوا تھا یو کے سے باہر
انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں فار ایگزامپل، اور اس کو یہاں ہو گئے ہیں 10 سال رہتے ہوئے، ان سرٹن سرکمسٹانسز وہ اپلائی کر سکتا ہے برٹش نیشنلٹی کے لیے. سو فار ایگزامپل جب میں یہاں یو کے آیا تھا میری ایج تھی 2 سال، اب میری ایج ہے 14 سال، میں نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں. اب مجھے ہوم آفس برٹش نیشنلٹی ایشو کر دے گی. سو اٹس اے ویری گڈ اسکیم، اس کا ضرور آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے. جہاں تک آپ کا یہ دوسرا سوال تھا کہ جب فردر سبمیشنز آپ کرتے ہیں ہمیشہ ہوم آفس آپ کے بایو میٹرکس لیتی ہے یا نہیں، ڈپینڈ کرتا ہے. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جہاں کلائنٹس نے فردر سبمیشنز کیے ہیں اور ہوم آفس نے سال بعد ان کو ویزا ایشو کر دیا بغیر فنگر پرنٹس مانگے، کیونکہ انہوں نے پہلے کر دیے تھے جب انہوں نے اسائلم کلیم کیا تھا، جیسے آپ نے ابھی عرض کیا. سو ہوم آفس نے ضروری نہیں سمجھا کہ آپ دوبارہ کریں. لیکن میں نے یہ بھی دیکھا ہے کبھی کبھی ہوم آفس آپ کو ریکویسٹ کرتی ہے کہ آپ دوبارہ کریں، جب آپ کے کیس پر وہ فیصلہ کرنے جا رہی ہے وہ ریکویسٹ کرتی ہے کہ آپ دوبارہ ہمیں فنگر پرنٹس دیں. سو اگر انہوں نے ہوم آفس نے آپ کو بلایا ہے، یو کین سی دیئر ایز اے پازیٹیو سائن، ہو سکتا ہے کہ پاسبلٹی ہے کہ بہت ہی جلد ہوم آفس آپ کو ویزا ایشو کر دے. بہت شکریہ آپ کے سوال کا. ناظرین، ایک اور جو اپڈیٹ میں آپ کے ساتھ اس ویک شیئر کرنا چاہتا تھا، اور وہ تھی آن دی انڈین ینگ پروفیشنل اسکیم، جہاں 2400 لوگوں کو ویزا دیا جائے گا جو ہیں انڈیا سے. اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ آپ کی ایج ہونی چاہیے بٹوین 18 to 30، آپ کے پاس ہونی چاہیے اے ڈگری، اے کوالیفیکیشن بٹوین لیول 6 to 8، اور کم از کم آپ کے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے £2,530 سیونگز فار اے منیمم آف 28 days. اس کا جو پروسیجر ہے وہ ہے ایک بیلٹ کے ذریعے یہ ہوگا. سو 28 فیبری کو یہ کھل رہا ہے اور یہ کلوز ہو رہا ہے 2 مارچ کو. آپ کے پاس تقریباً 3 دن ہے اپنا نام دینے کے لیے، اور اس کے بعد ہوم آفس سلیکٹ کرے گی 2400 لوگوں کو اور ان کو پھر ویزا ایشو کیا جائے گا. بیلٹ اپلائی کرنے کے لیے کوئی فیس نہیں ہے. اگر آپ کا نام آ جاتا ہے، اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو ہوم آفس کی فیس بھرنی ہوگی. یہ 2 سال کا ویزا ہوگا. سو اس لیے اگر آپ انڈین نیشنل ہیں، فوری طور پر گریجویٹ ہے، فوری طور پر آپ اپلائی کر لیں. آپ کو کوئی ایجنٹ یا کوئی سلسٹر کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود یہ اپلائی کر سکتے ہیں. میں نے اکثر دیکھا تھا پچھلے سال بہت ہمارے جو پروفیشنلز تھے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں، ہم آپ کے لیے یہ کر سکتے ہیں، پیسے بھی لے رہے تھے. اس طرح کی کوئی ضرورت نہیں، آپ خود ہی کر سکتے ہیں. یہ جو اسکیم ہے یہ پچھلے سال یہ ہوم آفس نے اعلان کیا تھا کہ ہم یہ لے کے آ رہے ہیں. زیادہ تر اگر دیکھا جائے یہ ایک ری برانڈ ہے یوتھ موبلٹی اسکیم کی، کہ یہ جو یوتھ موبلٹی اسکیم ہے وہ بھی مختلف سپاٹس دیتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ آسٹریلیا سے اور مختلف ممالک سے ہیں، آپ کو وہ اسپیسز دیتی ہیں. یہ انہوں نے کیا کیا ہے، وہی اسکیم کو لے کے ایک نیا نام دے کے خالی انڈین نیشنلز کے لیے کر دیا ہے کہ ہمارے جو انڈین لوگ ہیں وہ خوش ہو جائیں اور ہمارے جو تعلقات ہیں انڈیا سے وہ بہتر ہو جائیں. سو اسکیم تو وہی ہے، نام بس انہوں نے ڈفرینٹ دے دیا ہے. لیکن اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، اگین ڈیڈ لائن ہے فرام 28 to 2 مارچ. فارم بھر دیں، کوئی فیس آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا نام دے دیں. اگر آپ کا نام آ جاتا ہے پھر آپ کو فیس بھرنی ہوگی اور ہوم آفس آپ کو ویزا ایشو کرے گی 2 سال کا. سو 2 year ویزا، آپ یہاں آ کے کام بھی کر سکتے ہیں، پڑھائی بھی کر سکتے ہیں. سو اٹس اے ویری گڈ اپرچونیٹی، ڈونٹ مس اٹ. اچھا، ایک کیس اپڈیٹ جو میں آپ کے ساتھ اس ویک شیئر کرنا چاہتا تھا، اینڈ دیٹ از دا کیس آف صدیقہ. اور یہاں جو کورٹس نے ججمنٹ پاس کی ہے کہ اگر آپ نے غلط اپلیکیشن سبمٹ کی ہے انڈر دا ای یو سیٹلمنٹ اسکیم یا انڈر دا ای یو فیملی پرمٹ اسکیم، ہوم آفس آپ کی اپلیکیشن کو ریفیوز کر سکتی ہے. اس کو تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین بھی کر دیتا ہوں. یہاں جو اس کیس میں ہوا یہ تھا کہ جو اپلیکنٹ تھی اس نے اپلائی کیا انڈر دا ای یو سیٹلمنٹ اسکیم پر، لیکن اس نے اپلائی کرنا تھا اپنے بردر کے ڈپینڈنٹ پر. جو اپلیکیشن بنتا تھا وہ تھا ایز اے ای یو فیملی پرمٹ.
اس نے پھر غلطی کے ساتھ یہ غلط اپلیکیشن کر دی. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ سال ڈیڑھ پہلے جب آپ اپلائی کرتے تھے 2 سال پہلے جب بریکسٹ ہو گیا تھا یا بریکسٹ سے پہلے بھی یہ دونوں سکیمز ریلیز ہو گئی تھیں, جب آپ کلک کرتے تھے آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سی سکیم پر آپ کر رہے ہیں. بلکہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے بالکل کہ میں نے اپلائی کیا تھا کلائنٹ کے لیے, اور میں اپلائی کر رہا تھا انڈر دا EU فیملی پرمٹ اسکیم, جس طرح یہ اپلیکنٹ کرنا چاہتی صدیقہ, اور میں نے غلطی کے ساتھ کر دیا تھا انڈر دا EUSS, کیونکہ وہ بالکل سیم تھے, لنکس بھی کافی کنفیوزنگ تھے. اور اس کیس میں جو کورٹس نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے غلطی کے ساتھ غلط اپلیکیشن بھر دیا ہے اور ہوم آفس نے بعد میں یہ ریفیوز کر دیا ہے, یہ بالکل درست ہے. تھوڑا سا یہ کنٹروورشل ججمنٹ ہے, کیونکہ جب بریکسٹ ہو رہا تھا ودڈرول اگریمنٹ جو EU کمیشن کے ساتھ جو ہوئی تھی, وہاں ہوم آفس نے UK گورنمنٹ نے ایک اگریمنٹ کی تھی جہاں اپلیکنٹس کو ایک موقع دیا جائے گا, جہاں انہوں نے کوئی غلطی کی ہے اپنے اپلیکیشن میں ان کو نوٹیفائی کیا جائے گا, ان سے سوالات کیے جائیں گے تاکہ جو صحیح اپلیکیشن ہے ان کی وہ سبمٹ ہوتی ہے. سو جو اپلیکنٹ تھی اس کیس میں صدیقہ, اس نے آرگیو کیا کہ اس پروویژن کے تحت مجھے ایک موقع ملنا چاہیے تھا جہاں میں صحیح فارم بھر سکتی تھی, لیکن کورٹس نے کہا کیونکہ اس نے غلط فارم بھر دیا ہے, اگر اس فارم میں کوئی غلطی ہوتی انڈر دا EU سیٹلمنٹ اسکیم, پھر ہوم آفس اس کو کہہ سکتی تھی کہ آپ نے یہ باکس کمپلیٹ نہیں کیا یا آپ نے یہ سیکشن نہیں بھرا, اس کو پلیز کمپلیٹ کریں, کیونکہ اس نے بالکل ہی غلط فارم کر دیا. یہ پھر ہوم آفس پر نہیں تھا کہ اس کو یہ بتائے کہ نہیں آپ یہ دوسرا فارم بھریں. اب ایک جو پہلا کیس تھا اس سے پہلے ECO v احمد, یہاں کورٹس نے کہا تھا جہاں اپلیکنٹ نے غلط فارم بھر دیا تھا, یہاں لیکن کورٹس نے اپلیکنٹ کے حق میں فیصلہ دیا تھا, اور انہوں نے کہا کیونکہ اس اپلیکنٹ نے غلط فارم بھرا ہے اس کو موقع ملنا چاہیے تھا. لیکن یہاں کورٹس نے صدیقہ میں اس کو ڈفرینشیٹ اس طرح کیا ہے کہ جب ان دا کیس آف احمد جب اس نے فارم بھرا تھا اس نے لکھا تھا کور لیٹر میں کہ میں اپلائی کر رہا ہوں انڈر دا فیملی پرمٹ اسکیم, لیکن صدیقہ نے جب اپلائی کیا اس نے کوئی کور لیٹر نہیں لکھایا, اس نے واضح نہیں کیا کہ میں اپلائی کر رہی ہوں انڈر دا فیملی پرمٹ اسکیم. سو اس لیے اگر آپ نے اپلیکیشن سبمٹ کی ہوئی تھی 2 سال پہلے اور آپ کی بھی اس طرح ریفیوز ہو گئی ہے, اور آپ کا بھی اگر کیس اپیل پر جاتا ہے, موسٹ لائکلی جو جج ہے وہ آپ کے اپیل کو ڈسمس کر دے گا. سو اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں, ہمیشہ میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی اپلیکیشن سبمٹ کریں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر وہ کانفیڈنس ہے کہ آپ خود یہ اپلیکیشن بھر سکتے ہیں, چاہے وہ ہیومن رائٹس کی اپلیکیشن ہے, چاہے وہ اسائلم کلیم ہے, چاہے وہ ایک انٹری کلینس اپلیکیشن ہے, پھر بھی کم از کم ایک دفعہ ضرور ایک سسٹر کے پاس جا کے ایڈوائس لے لیا کریں. کہ اب دیکھیں نا, جن لوگوں نے غلط فارم بھر دیا ہے اور ان کے EUSS اپلیکیشن ریفیوز ہو گئے ہیں, اب ان کے اپیل تو ڈسمس ہو جائیں گے. اور ہم سم ٹائم سمجھتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو بہت آسان ہے, سلسٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی, بٹ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو گیٹ دا کریکٹ ایڈوائس. ناظرین ایک کال آ رہی ہے, دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. ہیلو, لگتا ہے لائن ڈراپ ہو گئی ہے. اگر آپ دوبارہ کال کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. رائٹ, اندر پوائنٹ جس ویک جو مجھے ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ لائف ان دا UK ٹیسٹ, وہ جو انگلش ٹیسٹ ہے ہم پاس نہیں کر سکتے, اس کے لیے ہمیں ایگزمپشن مل سکتی ہے یا نہیں. اب دیکھیں ہوم آفس نے اس کے لیے رولز بنائے ہوئے ہیں کہ زیادہ تر اگر آپ کی ایج 65 سے کم ہے آپ کو پاس کرنا ہوگا انگلش ٹیسٹ اینڈ لائف ان دا UK ٹیسٹ. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی لرننگ ڈیفیکلٹی ہے یا آپ کے پاس کوئی ڈسیبلٹی ہے جس وجہ سے آپ پاس نہیں کر سکتے,
پھر ہوم آفس آپ کو ایگزیمپٹ کر سکتی ہے. ناظرین اس پر میں بات چیت کرتا رہوں گا. ایک کال آ رہی ہے, دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. ہیلو Hello. ہیلو یو لائیو آن اے. Hello. ہیلو یو لائیو آن اے. Hi. آپ کمران بھائی بول رہے ہیں؟ جی کمران بھائی بولیں جی, فرمائیے میرے بھائی. جی میرا یہ سوال تھا کمران بھائی, میں اسٹوڈنٹ ہوں, ادھر آیا ہوں بیچلر اسٹڈی پہ. اچھا جی میں اپنا ویزا کنورٹ کرانا چاہتا ہوں ورک پرمٹ میں. تو اچھا ایک میں نے ڈھونڈا ہوا ہے اسپانسر. میں نے یہ پوچھنا تھا وہ مجھے اسپانسر کر سکتا ہے؟ اس کی شاپ ہے ڈرائی کلیننگ کی. ٹھیک ہے. جی اچھا آپ مجھے یہ بتائیں میرے بھائی کہ آپ انٹر کب ہوئے تھے اسٹوڈنٹ ویزے پر؟ میں لاسٹ سپتمبر میں, جو لاسٹ ایئر ٹھیک ہے 2022 میں. 22 میں. ٹھیک ہے, سو تقریباً 4-5 ماہ پہلے. اور آپ کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں یا نہیں؟ جی میں اٹینڈ کروں. یہ میرا فرسٹ ایئر ہے, فاؤنڈیشن کورس ہے, اس کے بعد میرے اچھا 3 ایئرز ہو رہے ہیں یونیورسٹی کے لیے. جی ٹھیک ہے, زبردست. اور جو آپ کا امپلائر ہے ابھی ان کے لیے کام کر رہے ہیں یا نہیں؟ نہیں, ابھی میں ان کے لیے کام نہیں کر رہا, پر وہ کہہ رہے تھے اس کے پاس ابھی وہ اسپانسر لائسنس نہیں ہے, کیونکہ ان کی ڈرائی کلینر کی شاپ ہے. آئی ڈونٹ نو ان کے پاس وہ ہوم آفس ان کو دے گا یا نہیں, وہ مجھے نہیں پتا. اس لیے وہ کہہ رہے تھے کسی سلیسٹر سے آپ پوچھ لیں, وہ لے سکتے ہیں یا نہیں ہوم آفس سے لائسنس. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. میں دیتا ہوں آپ کے سوال کا جواب. بہت شکریہ آپ کے کال کا. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ آپ یہاں اسٹوڈنٹ ویزے پر آئے ہیں سپٹمبر میں اور آپ ابھی پڑھائی کر رہے ہیں, اور آپ کا جو پرسپیکٹیو امپلائر ہے ایک ڈرائی کلینر شاپ, انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو اسپانسر کر دیتے ہیں. آپ مجھے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ سوئچ کر سکتے ہیں یا نہیں. یس یو کین, آپ بالکل سوئچ کر سکتے ہیں. کیونکہ پہلے یہ پابندی ہوتی تھی کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ویزے پر ہیں, انلیس آپ نے ڈگری کمپلیٹ نہیں کی, آپ سوئچ نہیں کر سکتے تھے. لیکن جب انہوں نے رولز چینج کیے, اس کو ری برانڈ کیا فرام ٹیئر ٹو ورک پرمٹ ٹو اسکلڈ ورکر ویزا, انہوں نے یہ پابندی ہٹا دی. چاہے آپ نے اپنا اسٹڈیز کمپلیٹ کیے ہیں یا نہیں کیے, ڈگری مکمل کی ہے یا نہیں کی, آپ پھر بھی سوئچ کر سکتے ہیں ٹو دا اسکلڈ ورکر ویزا. لیکن یہاں آپ نے مجھے ایک اہم بات بتائی ہے کہ آپ کا جو پرسپیکٹیو اسپانسر ہے اس کے پاس ابھی اسپانسر لائسنس نہیں, اور وہ آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ اس کو ملے گا یا نہیں, اس کو یہ نہیں پتا. آپ کو انہوں نے کہا کہ ایک سسٹر سے بات کر لیں. اب دیکھیں, وہ تو آپ کو چیک کرنا پڑے گا, اور جب آپ کسی سلسٹر کے پاس جائیں گے, اچھے سلسٹر کے پاس, وہ پوچھے گا کہ یہ جو آرگنائزیشن ہے جس کی یہ ڈرائی کلیننگ کی دکان ہے وہ کس طرح کے شخص کو ہائر کرنا چاہتی ہے. جو شخص ان کے لیے کام کرے گا اسکلڈ ورکر ویزے پر, ورک پرمٹ ویزے پر, اس کا کیا رول ہوگا. وہ ٹل پر کام کرے گا, وہ واشنگ کرے گا, وہ ان کی آئی ٹی مینجمنٹ کرے گا, کیا رول ہوگا. اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر جا کے اسپانسر لائسنس اپلائی کرنا چاہیے. ابھی میں آج کل کیا دیکھ رہا ہوں, شور میڈیا جس کو کہتے ہیں, جہاں شور ہی مچتا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, فیس بک, یوٹیوب, ٹک ٹاک پر زیادہ تر, کہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ آپ فوری طور پر اپلائی کر دیں اسپانسر لائسنس کے لیے. ہوم آفس کو بہت ضرورت ہے ورکرز کی, آپ اپلائی کر دیں, اسپانسر لائسنس آپ کو مل جائے گا. پہلی بات تو ہے نہ ہوم آفس کو ضرورت ہے ورکرز کی, یہاں اتنی کمی نہیں ہے اسکلڈ ورکرز کی. لیٹس گیٹ دیٹ کلیئر, رائٹ, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ اسپانسر لائسنس اگر آپ کو مل بھی جائے, اٹس ناٹ اے گارنٹی کہ آپ آسانی کے ساتھ ورکرز کو اسپانسر کر سکتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. I'll give you a very simple example. آپ کے پاس ہے ایک کارنر شاپ. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل نا سوشل میڈیا پر کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس کارنر شاپ ہے, یو کین گیٹ اے اسپانسر لائسنس. اوکے, یو گاٹ دا اسپانسر لائسنس. آپ نے لکھا ہے اسپانسر لائسنس میں کہ ہمیں چاہیے شاپ اسسٹنٹ فار ایگزامپل, یا آپ نے لکھا ہے کہ ہمیں چاہیے مارکیٹنگ کے لیے, رائٹ. سو وہ ایک رول ہے مارکیٹنگ کا جہاں آپ اسپانسر کر سکتے ہیں آن اسکلڈ ورک کا. اور ہوم آفس نے اپلیکیشن کو کنسیڈر کیا, انہوں نے کہا کہ اوکے یو نیڈ اے مارکیٹنگ پروفیشنل, آپ کے پاس ایک کارنر شاپ ہے, ول گیو یو دا اسپانسر لائسنس. انہوں نے آپ کو ایلوکیشن 3 لوگوں کی دیتی ہے, فار 3 people یو کین اسپانسر دیم.
alright? اب آپ خوش ہو گئے ہیں کہ آپ کو اسپانسر لائسنس مل گیا, اوکے. اب آپ جس نے کال کیا, فار ایگزامپل آپ کو ایک مثال لیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ جو جس کے پاس تھا کہ اسپانسر لائسنس کارنر شاپ, وہ کہتا ہے آپ کو نہیں, میں نا آپ کو رکھوں گا آن دا ٹیل. سو ناؤ آپ ٹیل پر کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب ایک بات تو یہ ہے کہ جب ہوم آفس انسپیکشن کرے گی, دا لائسنس از گون, آپ کا ویزا ختم ہو گیا. یا جب آپ اپنا وہ آپ کو کاز ایشو کرے گی اور وہاں وہ لکھیں گے آپ کا رول کیا ہوگا, وہ ڈفرینٹ ہوگا جہاں انہوں نے ایکسپلین کیا تھا اسپانسر لائسنس پر کہ ہم کس مقصد کے لیے اپلائی کر رہے ہیں لائسنس کے لیے. ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں جب آپ نے لائسنس اپلائی کیا, وی کین ہیو مارکیٹنگ پروفیشنلز, اب یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہی ول بی آن دا شاپ فلور. اٹس کانٹرڈکٹری. اور یہاں بھی پھر اسپانسر کا لائسنس ریووک ہو سکتا ہے یا آپ کا جو اپلیکیشن ہے وہ ریفیوز ہو سکتا ہے. اس لیے میں آپ سب کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ایک بزنس ہے, اف یو ار اے بزنس پرسن, آپ اسپانسر لائسنس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں, اٹس ویری امپورٹنٹ فرام دی آؤٹ سیٹ, شروع سے آپ ایک سیلسٹر کے ساتھ ان ٹچ رہیں, اس سے کے ساتھ پلاننگ کریں کہ یار یہ ہماری بزنس ریکوائرمنٹس ہیں, فیوچر میں ہم یہ کرنا چاہتے ہیں یا بندے کو باہر سے بلانا چاہتے ہیں, پلیز آپ ہماری مدد کریں کہ ہم لوگوں کو اسپانسر کر سکیں. ایک اور بات ہم دیکھ رہے ہیں آج کل نا, کیئر ورکر کا ویزا, رائٹ. اور یہ ایک غلط بات نہیں ہوگی اگر میں یہاں آج لائیو کہہ دوں کہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ لوگوں سے پیسے لی جا رہے ہیں 15-20,000 پاؤنڈس کہ آپ ہمیں یہ پیسے دے دیں, ہم آپ کو جاب دے دیں گے ہمارے کیئر ہوم میں. اور ہوم آفس کو بھی اس بات کا اب علم ہو گیا ہے. سو اب آپ دیکھیں گے جس طرح اسٹارٹ اپ ویزا, انوویٹر ویزا جو ایجنٹس کہہ رہے تھے پاکستان انڈیا میں کہ ہم یہ ڈن بیسس میں کر رہے ہیں, اب وہاں بھی ہوم آفس نے اب انٹرویوز کرنے شروع کر دیے لوگوں کے. اس میں بھی پرابلمز آ جائیں گی بہت جلد. اور پھر کیا ہوگا, یہ جو اسپانسرز ہیں جو پیسے لے رہے ہیں ان کے لائسنسز ریووک ہو جائیں گے. سو اگین ٹریڈ ویری کیئرفلی گائز, جس سے آپ اپنا کاز لے رہے ہیں, جس کے لیے آپ کام کریں گے, میک شور کریں کہ وہ سب رولز ریگولیشنز پروسیجرز کو فالو کر رہے ہیں. اگر نہیں کر رہے, بعد میں آپ کو ہی نقصان ہوگا, آپ کا جو ویزا ہے وہ کرٹیل ہو جائے گا اور پھر نہ آپ آگے کے رہیں گے نہ پیچھے کے. سو ویری امپورٹنٹ گائز, گیٹ دا رائٹ لیگل ایڈوائس. ناظرین ایک کال آ رہی ہے, دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. ہیلو ہیلو, یو لائیو ہونے. ہاں جی ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਉਹਦਾ? ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਿਆਣਾ, ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 18 ਦੀ ਹੋ ਚੱਲੀ ਆ. 18 ਦੀ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ. ਕਦੋਂ 18 ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ. ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ? 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਸੇਮ ਹੋਵੇ. ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਭਾਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ. 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ. ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਰੂਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ. ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ. ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਪੂਰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ? ਥੈਂਕ ਯੂ. ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲ ਦਾ. ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇਖते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है. हेलो, यू लाइव होने. हेलो, यू लाइव होने. अस्सलाम वालेकुम. कमाल. वालेकुम सलाम. जी बात कर रहे हैं जी, फरमाइए मेरे बहन. जी एक्चुअली मुझे पूछना था कि मेरे पास प्री सेटल स्टेटस है, मुझे अभी लास्ट सितंबर में आई हूँ यूके. ठीक है. तो मैं अपनी फादर की डिपेंडेंसी में आई थी EU सेटलमेंट स्कीम के थ्रू. ओके. सो नाउ अभी मेरी न्यू बॉर्न हुई है. ठीक है. तो हमें तो अभी उसका मैंने पासपोर्ट अप्लाई किया पाकिस्तानी. जबरदस्त. तो मुझे आगे का, तो हमें ट्रैवल करना है पाकिस्तान. ओके. तो मुझे आगे उसके लिए BIP अप्लाई करना है, राइट? ओके. तो उसका
پروسیس مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ میں خود اپلائی کر سکتی ہوں یا کیسے اپلائی ہوگا اور کتنا ٹائم لگے گا یا مجھے سالسٹر کی نیڈ ہوگی؟ ٹھیک ہے، میں دیتا ہوں آپ کے سوال کا جواب. بہت شکریہ آپ کے کال کا. دیکھیں کلائنٹس کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کبھی کبھی، اور میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جہاں ان کے پاس اسٹیٹس ہوتا ہے نا اور ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ نا ہم نے بی آر پی کے لیے بس اپلائی کرنا ہے اور بچی کو بھی بی آر پی مل جائے گا اور پھر ہم ٹریول کر سکتے ہیں. اینڈ دیٹس ناٹ دا وے اٹ ورکس. آپ کی بچی جو پیدا ہوئی ہے اس کے لیے آپ کو بھی اس کے اسٹیٹس کے لیے اپلائی کرنا ہوگا، اور اس کو ہوم آفس پھر ایشو کرے گی ان سیم لائن ایز یو پری سیٹل اسٹیٹس. جب وہ ایشو ہو جائے پھر ہی آپ ٹریول کر سکتے ہیں آؤٹ سائڈ دا یو کے، اور پھر وہ دوبارہ انٹر ہو سکتی ہے آپ کے ساتھ جب آپ واپس آئیں گی. نا جہاں تک آپ کا یہ سوال تھا کہ آپ کو سلسٹر کی ضرورت ہے یا نہیں، ہم یہ واحد شو ہے جہاں میں آپ کو کہوں گا کہ اسٹرکٹلی اسپیکنگ نو. اگر آپ خود یہ کر سکتی ہیں یہ پروسیس اور آپ کے اندر یہ کانفیڈنس ہے، آپ کو سلسٹر استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود اپلائی کر سکتی ہیں. کہ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے لیے تھوڑا سا یہ کمپلیکس ہے، دین بائی آل مینس آپ سلسٹر کو انوالو کر سکتی ہیں. بٹ اگر اسٹرکٹلی اسپیکنگ کوئی ایسی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ سلسٹر کو استعمال کریں. سو مین تھنگ یہاں یہ ہے کہ آپ نے بچے کے لیے اسٹیٹس کے لیے اپلائی کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ ٹریول کر سکتی ہیں بچے کے ساتھ آؤٹ سائڈ دا یو کے. ادروائز دے وونٹ لیٹ دا چائلڈ انٹر. سو ویری امپورٹنٹ دیٹ یو اپلائی پری سیٹل اسٹیٹس فور ہم. ناظرین، یہ تھا ہمارا آخری کال آج کے پروگرام کے لیے. چھوٹی سی اپڈیٹ ہے، آج تھوڑی سی میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری ملاقات ہوگی اگلے ہفتے اسی ٹائم 6:15 تو لے کے 7:15 صرف اور صرف فیس بک اور یوٹیوب پر. ہمیشہ کی طرح میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اس پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں. اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، مجھے ملنا چاہتے ہیں، آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. دا نمبر ٹو کال، ایک نیا نمبر ہے ہمارے پاس اب. لینڈ لائن نمبر ہمارا ہے 02071838888. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں 02071838888. وہاں آپ کال کر سکتے ہیں اور اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں، یا آپ آن لائن بھی جا سکتے ہیں www.cameronandcosolicitors.com پر. اگر آپ گوگل میں ڈال دیں کامران اینڈ کو سولیسٹرز، وہاں آپ کو لنک آ جائے گا، اس پر آپ جائیں، وہاں کلک کریں بک کنسلٹیشن. وہاں بھی آپ بک کر سکتے ہیں ان پرسن یا آن لائن. یا تیسرا آپشن ہے، آپ مجھے ڈائریکٹلی کال کر سکتے ہیں موبائل پر، جہاں میری جو ریسیپشنسٹ ہے وہ آنسر کرے گی آپ کا کال. ایک نیا نمبر ہے اب، اٹس اے نیو نمبر، اٹس 07818100100. وہ بھی میں دہرا دیتا ہوں 07818100100. اس پر آپ کال کر سکتے ہیں اور آپ کی ہم اپائنٹمنٹ بک کر دیں گے. Our address is 139 Cranbrook Road, Ilford, Essex, IG1 4PU. Thank you for watching. I'll see you all next week. Assalamu alaikum.